پانی ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے، یا ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے پانی کی شارٹیجز. اور یہ بہت ساری جو بڑی ایجنسیز ہیں جی کہ ڈراؤٹ کی سچویشن آ گئی اور پانی کی کمی آ گئی، اور پاکستان بھی ایک ایسی لائن کے نیچے چلا گیا جہاں پہ پانی کے وسائل کی کمی کی وجہ سے فصلیں اور کراپس اور قحط پڑ سکتا ہے. یہ ساری جو کیلکولیشنز ہیں، آبزرویشنز ہیں، یا جو فور کاسٹ ہیں، یہ لیک آف نالج کی وجہ سے ہیں. ہم نے پانی کو کبھی انڈرسٹینڈ نہیں کیا کہ پانی اور پودے کا ریلیشن شپ آپس میں کیا ہے. آج میں اس شارٹ ویڈیو میں آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کروانے کی کوشش کروں گا کہ پانی کی کمی نہیں ہو سکتی اگر ہم اپنا طریقہ کار ٹھیک کر لیں. پہلی بات یہ ہے کہ پانی پودے کو کیا چاہیے، پانی کیوں چاہیے. پانی صرف پودے کو چاہیے منرل اپٹیک کے لیے. یعنی کہ آپ نے نمک فرض کیا کھانا ہے یا اس کی انٹیک کرنی ہے، تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ پانی میں اس کو مکس کر کے گلاس میں پی لیں. آپ سیدھا نمک جو ہے شاید آپ کے لیے کھانا ممکن نہ ہو کوئی، لیکن پانی کے بغیر پانی کی ایک ڈیلیوشن کے، ایک سولوشن کے پودے کی اپٹیک ممکن نہیں ہے. قدرت نے نظام ایسا بنایا ہوا ہے. پودے کے لیے پانی چاہیے اس لیے کہ وہ کیریئر کے طور پہ اس کو لے کے جائے، یعنی کہ اس میں جو منرلز اس کو چاہیے وہ اس میں ڈیزالو کرے، اور پانی جو ہے منرلز اور پانی کا سلوشن اپٹیک کر کے اپنی جو ضرورت پوری کرے. یاد رہے کہ پانی کی تعداد بہت ہی چاہیے. وہی پانی جو بہت ہی باریک جڑوں سے ایبسارب ہوتا ہے اور اوپر سے پتوں سے اڑ جاتا ہے، وہی پانی ہے جو پودے کی ریکوائرمنٹ ہے. پودے کو صرف 5% اپنی یعنی کہ اگر پودے کو 1 کلو خوراک کی ضرورت ہے اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے، اور پھر اگلی پروڈکشن کرنے کے لیے جو اس کے ذمہ لگی ہوئی ہے، اور پھر جو فالتو ہے وہ زمین کے اندر سسٹینیبل سوائل کاربن کے طور پہ ڈپازٹ کرنے کے لیے، تو صرف 5% منرلز کی اس کو ضرورت ہے. باقی 90% پودا جو ہے ایٹماسفیئر سے لے رہا ہے. اب 95% ایٹماسفیئر سے لے رہا ہے، اس لیے سورج کی روشنی ایک بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے. اب soluble minerals are dissolved in water and taken up by the osmosis and transpiration. ایک osmosis process آپ سمجھیں کہ ایک فلٹر سسٹم ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے کہ جتنی منرل کی مقدار پودے کی ضرورت ہے اتنی ہی اوپر جائے گی، اس سے زیادہ اوپر نہ جائے گی، سیچوریٹ نہیں ہوگا پودا، یعنی کہ نیچرل پروسیس کے اندر. لیکن بعض اوقات صرف ایک اور چیز ہوگی جو ایکسیسو چلی جاتی ہے، جس میں ایک نائٹروجن ہے. نائٹروجن سے پودے جو ہیں سیچوریٹ کر جاتے ہیں. شاید ہی کوئی اور منرل ہو جو ضرورت سے زیادہ پودے کے اندر جاتا ہو. نظام کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ آسموسس، یعنی کہ وہ فلٹر کرتا ہے پانی کو کہ کتنا پانی میں منرلس ہوں جو اوپر جائے، اور پھر ٹرانسپریشن پانی کو کھینچ کے، یعنی کہ ہوا جو نالیوں میں سے پانی پتوں میں جاتا ہے، پتوں سے جو پانی اڑتا ہے وہ ویکیوم کریٹ کرتا ہے، اس کی وجہ سے نیچے سے پانی اوپر آتا ہے، کیونکہ پودے کے اندر کوئی دل یا کوئی پمپ تو ہے نہیں ہے جو اس کو پانی کھینچے اوپر سے. یہ ایک پروسیس اللہ تعالیٰ نے بنایا. اب دیر آر many sources for small amount of water that plant need for this purpose. اب پودے کی میں نے عرض کیا کہ بہت ہی تھوڑی مقدار میں جو بہت ہی بال برابر باریک جڑوں سے پانی اور منرل کا سلوشن لیتا ہے، اور پانی خالص اوپر سے اڑ جاتا ہے. وہی پانی ہے جو پودے کی ضرورت ہے، اور وہ پانی کی مقدار بہت ہی تھوڑی ہوتی ہے. یہ جو پودے کی ریکوائرمنٹ ہے قدرتی طور پہ، کوئی نہریں تو نہیں بنی ہوئی تھی، کوئی پانی لگانے کا کوئی سلسلہ ایسا سچ تو نہیں تھا، کوئی ڈرپ اریگیشن کوئی نظام تو ہے نہیں تھا دنیا کا. تو اللہ تعالیٰ نے 40 کروڑ سال تک یہ سسٹم کو کس طرح سسٹین کیا اور تھرائیو کروایا. اس میں کیا ہے کہ ان نیچرل ایکو سسٹم آف سوائل فرٹیلٹی
and vegetation, rain, dew, and humidity in the air is meant to meet plant needs. یعنی کہ پودے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 نظام رکھے. ایک بارش کا نظام، دوسرا ڈیو یعنی کہ جس کو اوس بولتے ہیں اس کا نظام، اور تیسرا ہوا میں جو نمی ہے. یہ 3 سورسز ہیں، نیچرل سورسز پودے کو پانی پہنچانے کے لیے، اور یہی پودے کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. سو ملچ پلے این امپورٹنٹ رول. اب زمین کہیں پہ بھی قدرتی طور پہ زمین 1 انچ آپ کو ننگی نظر نہیں آئے گی. ننگی یہاں پہ ہوگی کہ وہاں پہ قدرتی آفت ہے، یہ ریگستان ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مقصد کے لیے بنایا، بارشی نظام کے لیے بنایا. اور اس کے علاوہ انسان نے جہاں پہ اپنی ول کو امپوز کیا وہاں پہ آپ کو زمین جو ہے ننگی نظر آئے گی. ادروائز زمین ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے کور کی ہوئی ہے، یا جڑی بوٹیوں سے کور کی ہوئی ہے، یا پتے گر کے کور ہوئی ہے. سو ملچ پلے این امپورٹنٹ رول ٹو ابزارب واٹر. پانی جذب کرنے کے لیے ملچ جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. اس میں بارش کا پانی بھی ہے، اس میں اوس کا پانی بھی ہے، اور اس میں ہیومیڈیٹی ان دا ایئر یعنی کہ ہوا میں جو نمی ہے وہ بھی ہے. اینڈ ریٹین اٹ فار ایئر اراؤنڈ نیڈس آف پلانٹس. اور پھر یہ جتنا پانی ملچ ابزارب کرتی ہے یہ ساری سال کی ضروریات پورا کرنے کے لیے زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ ہے. واٹر از اے ایشو اونلی ویئر سوائل از کیپٹ نیکڈ. پانی کی مسائل وہاں پہ ہیں جہاں پہ زمین ہم نے ننگی کی ہوئی ہے. بیئر سیل ننگی زمین کین ایبزارب اسمال اماؤنٹ آف واٹر. ننگی زمین جب ہوتی ہے تو بہت ہی تھوڑی مقدار میں پانی کو جذب کرتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے کہ وہ ریٹین نہیں کر سکتی پانی کو. یعنی کہ پانی جذب ہو گیا اگر آپ کا، تو ننگی زمین ہے، دھوپ لگی، وہ پانی سارا اڑ گیا. آسموسس پروسیس نہیں ہوتا، اس کو کپل ریئیکشن یعنی کہ اوپر والا تو ویسے ہی ایویپوریٹ کر گیا، اور نیچے سے جو پانی نیچے کی تہر میں گیا بھی ہے 2, 4, 6 انچ گہرا، وہ کپل ریئیکشن سے اوپر آیا، اوپر سے اڑ گیا. اینڈ اس لیے جو can absorb small amount of water of rainwater and cannot retain it for an extended period of time. So overheat and evaporation and evaporate the moisture. So پانی جب زمین ننگی ہوتی ہے تو بہت زیادہ گرم ہوتی ہے، جس سے وہ پانی جو ہے سارا ایویپوریٹ ہو جاتا ہے. Effects of droughts are only where soil is bared by natural catastrophe, human interventions, and are اوور گریزنگ بائی اینیملس. یعنی کہ 3 فیکٹر کی وجہ سے پانی کی کمی ہو سکتی ہے، اور وہ یا ڈراؤٹ پیدا ہو سکتے ہیں. اس میں صرف ریزن ہے کہ ننگا سال کر دیا. ننگا سال کون کرتا ہے؟ یا تو کوئی قدرتی آفت آ گئی، اس کی وجہ سے سوائل ننگا ہو سکتا ہے، جس طرح اب ریگستان کی میں نے مثال دی ہے. یا انسان نے اپنی عقل استعمال کر کے ہل چلائے اور زمین کو ننگا کر دیا. یا جانور جو قدرتی جانور ہیں، نیچرل وائلڈ لائف ہے، انہوں نے اوور گریزنگ کر لی، بہت زیادہ چرائی کر لی، جس کی وجہ سے ساری زمین کو انہوں نے ننگا کر دیا. صرف یہ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے زمین میں پانی کی کمی ہو سکتی ہے، پودوں کے لیے پانی کی کمی ہو سکتی ہے. اگر یہ 3 فیکٹرز نہ ہوں تو کہیں پہ بھی پانی کی، پودوں کی ضرورت سے زیادہ پانی موجود ہے. اس لیے ہمارے ہاں بہت سارے فارمرز ہیں جنہوں نے کہ عرصے سے پانی نہیں لگایا. پانی کی ضرورت نہیں، اگر وہ پانی لگاتے بھی ہیں تو اپنی سیٹسفیکشن کے لیے لگاتے ہیں، پودے کی ضرورت کے لیے نہیں لگاتے. پودا نہیں مانگتا پانی. اگر یہ چیزیں ہم نے ہارڈ پین توڑا ہو اور ہم نے زمین میں یعنی کہ اوپر اس کے ملچ بچھائی ہو تو کوئی ضرورت ہی نہیں پانی کی، کوئی ضرورت ہی نہیں پانی کی. سو جو بیڈز بناتے ہیں وہ بھی اس لیے پانی سے بچانے کے لیے، یعنی کہ بارش زیادہ ہو جائے اور ہارڈ پین اگر ہے تو پانی سارا جذب ہو جائے گا. اور کھیلی میں اگر پانی کی ضرورت ہمارے ذہنی سیٹسفیکشن کے لیے ہو بھی تو تھوڑا سا پانی کھیلی سے آپ لگا دیں، وہ بھی ذہنی سیٹسفیکشن کے لیے، ادروائز اس کی بھی ضرورت نہیں. میں آپ کے ساتھ یہاں پہ ویڈیوز شیئر کرتا ہوں جو آپ کو لیے کافی ہوں گی کہ کس طریقے سے پانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مینیج کرتا ہے اور کس طریقے سے پودے تھرائیو کرتے ہیں ہمارے جو موجودہ اریگیشن کا نظام ہے اس کے بغیر. یہ ویڈیوز دیکھیے اور انشاءاللہ آپ کو یقین آ جائے گا کہ جو میں باتیں کر رہا ہوں وہ
सही हैं और कुदरत का निज़ाम इसी तरीके से चल रहा है। शुक्रिया। हम टेस्ट कर रहे हैं वो ये है कि इसको नरम ज़मीन पर हम जब मल्च डालते हैं तो वो नरम रहती है। क्या आया जो सख्त ज़मीन है उस पर मल्च डालेंगे तो क्या वो भी नरम हो जाएगी या नहीं, ये सवाल आया था। तो इसका अब हम एक टेस्ट करके इसको देख रहे हैं। अच्छा, ये ड्राइवे है, वो मेरे घर का गेट है, ड्राइवे आती है अंदर और ये रोड है। इस रोड को हमने, कच्ची रोड है लेकिन इसको हम पक्का करते हैं, इसके ऊपर रोलर चलाया, छोटा मोटा जो भी हम इसको पक्का कर सकते हैं ये हमने इसको, ये देखें इस रोड को हमने ये पक्का किया। इस पे मेरी गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलती हैं सब। ये घर के अंदर से ये भी एक रोड जा रही है। तो इस रोड के चौक में हमने ये मल्च इकट्ठी करने के लिए, जब हम इकट्ठी कर रहा था मैं फरवरी में, तो इसमें हमने ये डाली है। अब मल्च के हम साइड से देखते हैं जो रोड है वो जगह सख्त ही है या नरम हुई है। अनवर ज़रा हटाएं इसको। नहीं, एक ही जगह से हटाएं ना, जहाँ ये जगह हटाएं, जहाँ मल्च पड़ेगी, जहाँ से मल्च है वो हटानी है सिर्फ। ये या ज़्यादा है या यहाँ इधर से हटा लें, इधर से हटाएं मल्च बस। अब इस साइड पे खींचिए, साइड पे खींचिए, इधर देखो सिर्फ मुझे मिट्टी नीचे से मिल जाए बस। रुक जाए। ये देखें जी, एक तो ये इसका ज़रा नमी देखें जो पड़ी हुई है, पता नहीं कितना अर्सा पहले बारिश हुई थी उससे इससे नमी रखी हुई है या फिर ज़मीन की नमी इसने खींची है। अब इसमें देखते हैं कि जगह नरम है या, ये देखें ज़रा, ये देखें, ये मेरे हाथ को देखें, ये मैं हाथ से इसको, ये सारी नरम ज़मीन, ये देखें कितनी नरम है। माशाल्लाह, अल्लाह की कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। और यही रोड मैं आपको लेके जा रहा हूँ, इसी रोड पे डली हुई है। तो ये मिट्टी किस तरह की है, ये देखें ये किस तरह की, ये सख्त है बिल्कुल पत्थर की तरह, क्योंकि इसको हमने सख्त रखा हुआ है। सो टेस्ट ये है जी कि जहाँ हम मल्च डालेंगे सख्त पे भी वो भी नरम हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अस्सलामुअलैकुम सर, ये देखें मल्चिंग के बारे में मैं गुज़र रहा था, ये डिस्ट्रिक्ट भावलनगर है चिश्तियाँ से हरूनाबाद की तरफ। रास्ते में मुझे काफ़ी, मैंने ये देखें आप, ये मैंने एक दो दफ़ा रास्ते में गुज़रते हुए देखे। ये जो गंदम के ऊपर, ये गन्ने के ऊपर से खोरी उतारते हैं, ये वो है। और ये तकरीबन जनवरी फरवरी में ये जहाँ फेंकी गई थी, ये शायद जो हैं वो भट्टे वाले यूज़ करते हों या किसी ने भी अपने पर्पज़ के लिए। लेकिन इर्द गिर्द का इलाका देखें बिल्कुल खुश्क, और दूर दूर तक ये एक कह लें कि चोलिस्तान का हिस्सा ही है। और ये सहरा टाइप और रेतली ज़मीन, और इंतहाई यहाँ बारिशें बहुत कम होती हैं, और दूर दूर तक ये इलाका देखें आप। और यहाँ ये खाली जगह पर ये फेंकी गई थी उन्होंने अपने इस्तेमाल के लिए। लेकिन अभी हम उसका तजर्बा करते हैं। देखें, ये मैं करीब जाके इसको देखता हूँ। उन्होंने आज ही इस जगह से ये ढेर पड़े हुए हैं ना, यहाँ इस जगह से ये ढेर उठाया गया है अभी। तो मैंने गुज़रते हुए देखा, तो मेरा पहले भी इरादा था कि मैं इसको जाके ख़ुद सर्च करूं किसी वक्त, लेकिन आज उन्होंने बाई चांस ही, मैंने गुज़र रहा था तो उन्होंने यहाँ से उठाई है ये सारी जो खोरी है ना। तो हम इसको करीब से जाके देखेंगे। ये देखें, ये बिल्कुल सहरा है और खुश्क जगह है, लेकिन यहाँ से ये 3-4 तकरीबन 5-6 माह पड़ी रहने के बाद उन्होंने यहाँ से ये उठाई है। तो इसकी अब ज़मीन की हालत देखें, बिल्कुल खुश्क ज़मीन के ऊपर थी, ये सख्त ज़मीन थी, लेकिन अब ये देखें मिट्टी की हालत देखें, नमी भी इसमें मौजूद है और मिट्टी नरम भी है। ये देखो, हाथ से जो है वो हम इसको इस तरह उखाड़ सकते हैं, ये हाथ से ही देखो, बिल्कुल इस तरह के। जब ये यहाँ फेंकी गई थी तो आपको दिखाते हैं ये ज़मीन किस तरह की थी। ये ज़मीन तब इस तरह की थी, ये देखें, बिल्कुल सख्त ज़मीन थी। और इस पे हम ये लोहे की चीज़ से, ये चाबी है मेरे पास, इसे उखाड़ के देखने की कोशिश करते हैं। ये देखें, बिल्कुल कितनी सख्त ज़मीन है। सर, यही है मल्चिंग के फ़ायदे और इसके असरात।
यहाँ दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं है, रेतली ज़मीन है। और ये देखो जहाँ पे भी कभी बारिश हुई होगी उसकी नमी बरकरार रही है। भरपूर सी है तो सारी मल्चिंग दी तय है पुरानी। जी ਇਹ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਲੇ ਖੋਦੇ ਜਾਓ, ਪਾਣੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲੱਡੂ ਬਣਦੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਲੱਡੂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲਾ ਪਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਨੇ ਰੰਗੇ ਨੇ ਤੋਂ ਮਲਚ ਉਹ ਹਾਰਡ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਖੋਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇੱਥੇ ਮਲਚਿੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਉਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਲਚਿੰਗ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗਿੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖੋਦ ਲਓ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਖਤ ਪਈ।